واسطے مریضاں دی شفایابی واسطے تندرستاں دے وسعت رزق واسطے دلی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال سلام مسلمانان جہان دی حفظ و امان واسطے اور دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل دی تباہی اور بربادی واسطے بھی بلند آواز نال سلام کرو کردہ بعد وفات دجید بابا تے میں وچ دربار دے گئیاں او تعظیم کجا تیرے تخت اگے مودیر بی دی ثانی ریے ہایو سند پڑے نا کوئی نہ گل کیتی ہو سی میرے نبیاں دے سلطان دی قبر ہلن لگ پئی ہے اولے اولے آواز آندی ہے نائی دربار شرابی دا چوگردوں موجود سپاہ نہیں پیا ہاتھ آزاد تیرا سر بھی با فرمایا میری دی تیری دی شام ویسی او ویلا یاد دیوانی ہوسی بھیڑ بازار لینا دی کون درن دلب سی ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے اتنے صاحبان اس دن آئے ہو اللہ توڑے ایک ایک قدم دے بدلے ہزار ہزار توڑے نام ہے آمال ہزاراں نیکیاں دا اضافہ توڑے جتنے مریض ہیں کریم اللہ اس 25 سال دے ضعیف دا واسطے انجی آنکھوں بازار ہا شام دا
بھیڑ آئی بدماشاں دی 25 سال دا ضعیف جھن پیا ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے لیے او میرا سفراں دا سنگی بچا کیوں جھن پیے رو کے دے اماں ویکھنا بازار وچ بدماش تے تو علی دی تھی جھنا نہیں تکیا میرے اللہ اس بیمار دا واسطے حاضرین دے مریضاں کو شفائے کلیت جتنے مومنین بے اولاد ہیں سن اللہ اس ماں دی غربت دا واسطے مجلس حسین دی ہوئے جھولا علی اصغر جی ماں ایک کو وین کر دی آئی تیرا ایو جرم ہے جو تین واندے دریا تے پانی اصغر پانی منگن تیڑا جرم کوئی نہ میرا اللہ اس بی بی دی جڑی جھولی دا واسطے بے اولادہ نو سہلے اولاد سن اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں جھولیاں گھیر کے آئے ہیں کچھ دیون نہیں آئے بیٹھے ہیں کچھ گھنڑ آئے بیٹھے ہیں اس بی بی دی غربت دا واسطے جڑی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے جڑے آئے بیٹھے ہیں تمام دے دلی شرعی حاجات آنی مجلس اور اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو واجب الاحترام نوجوان دوستو بس ایک پیغام اور ایک جملہ ارمان اس کریم نے احسان فرمایا کہ ساری زندگی میں پھر محرم آیا بڑی نظر بھی ہے میری نظر بھی ہے کتنے لوگ پچھلے محرم میں چاہیں ان چاکھاں میں کتنے لوگاں محمد دی دین پرسہ دیتا اور اس سال اس پرسے شامل نہیں یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پھر موقع میسر فرمایا کہ اساں محمد دی دین اس دے پتراں دے کسن دا پرسہ دسائیں ایک بار سارے جھولی پھیلاؤ میں ایک دعائیہ جملہ آکھاں اور اس کے بعد گفتگو دا آغاز کیتا جاوے بعد زندان ہاں شام دا اتنے تسی بزرگ بولو بڑے واسطے بسم اللہ ایک دن نا دروگا آدھے سجاد راتی نا اپنے پردادار سنبھال کے ستا کر جولیاں پھیلا پانی ہے اس کے بعد تسی دعا منگ لے رہی یہ میرے ذمہ لائی ندی میں منگ چھوڑی باقی تسی اپنی اپنی میرے امام فرمایا میں تو سنبھال کے سونا اس اگر دی رات لے ایک پردادار بار زندان دیاں سلاخاں پکڑ کے رون دی ہے چیخاں نکل گئی ہیں میرے امام دیاں رو کے اکھیو میرے پردادار نہیں میری دادی زہرا سلاخاں پکڑ کے ایک کو وین کرے دی میں دسو میں کتھے کتھے رو میں کربلا رواں میں کھولی دے تندور وچ رواں میں شام دے بازار وچ شام دے زندان وچ میں دا رات دا چند چڑھیا ہے کسی دی فکر تے ضرور گل آئی ہو سی جس امام بارگاہ وچوں صدا بلند ہوندی ہو سی آدھی تو سی تہاڈی مہربانی آدھی تو ہو سی تسی انہاں نوں پروندے پئے ہو جنہاں سکیاں بہناں نہیں رو سکیاں انہاں نوں روندے ہو جنہاں دھیاں نہیں رو سکیاں عظیم مقدر ہے تہاڈا اللہ دی ذات نے تانوں موقع میسر کیتا اللہ تانوں طول عمر نال عزت دی زندگی دے دے موضوع کلام ہے انا اعطینک الکوثر کہ اے نبی ہم نے تجھے کوثر بسم اللہ معذوری ہے سپیکر دی بارن بسم اللہ جدوں اللہ نے میرے نبی نو بیٹا عطا کیتا اور پھر دے کے پھر لے لیا پھر دے کے جب لیا نا تو میرے نبی پریشان ہوئے یہ ایسا ایک نبی ہے جس کا دکھ اللہ کو برداشت نہیں ہوتا پڑھو کتاباں کرو مطالعہ تمہیں پتہ لگے کداں یہ دکھی ہویا تو اللہ کہے تیرا نہیں ہے میرا ہے کداں اس نو پتھر مارے نے تاکہ تین نہیں ہے میں کداں بھی ایسا کوئی جدو اتھے پریشان ہویا نا میرا نبی
کہ ذات وحدت میں جلال آیا، فرمائے مصطفیٰ تو پریشان نہ ہو، انا آتینک الکوثر، ہم نے تجھے تسی مفسرین دی روایات پڑھو، اس کوثر نو زمانے نے بڑا کوشش کیتا ہے بھی کسی اور رستے تے لے کے جائے، جو کوثر بندی فخر الدین رازی تسی پڑھو نہ کدے دی تفسیر کبیر تے پھر تھانوں پتہ لگے میرے ذہن میں 25 صفحے اس نے 25 صفحے 25 صفحے اس نے کوثر دے معنی لکھے 25 صفحے کوثر دے معنی۔ اچھا معنی لکھن تو بعد نا انہوں نے حکمہ نے کیتا بھی جدوں نبی خدا معراج پہ گئے نا دیکھیا ایک نہر ہے جڑی دودھ دی وہ اتنی سفید ہے دودھ تو زیادہ، وہ پانی نرم اتنا ہے مکھن تو زیادہ، میٹھا اتنا ہے شہد تو زیادہ۔ سارے مفسرین کو تیار گئے انہوں نے کہ اے کوثر ہے 25 صفحے لکھن تو بعد مجبور ہو کہ اس کو بھی آکھنا پہ گیا کہ میں جتنی کوشش کی تھی یہ کوثر دے معنی تلاش کرنے زہرا کے علاوہ کسی اور پہ کوثر فٹ ہی نہیں لگا۔ تلاش کرنا جتھے بھی گیا نا اللہ کا وعدہ پورا ہویا، اللہ کا وعدہ پورا ہویا کہ میں جتھے بھی گیا نا اولاد زہرا موجود ہے، جتھے بھی گیا خدا کا وعدہ پورا ہے، اولاد زہرا موجود ہے۔ اس کے پھر نا میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ بنو امیہ دا مٹ جانا اور زہرا دی اولاد دا زندہ رہنا اس بات دی دلیل ہے کہ کوثر دا معنی زہرا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بہت سارے سادات بیٹھے ہیں، اسی بات کی تشریح سنے گا۔ ادھر نہ تیر نہ تیغ و کمان باقی ہے، انا آتینا کا کل کوثر کی یہ بھی ایک تشریح سنے گا۔ ادھر نہ تیر نہ تیغ و کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ تھی وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ اس نے جو لفظ لکھے نا وہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں۔ اس سے کہ جتھے بھی میں گیا نا میں خدا دا وعدہ پورا ہویا نا، این پوری کائنات دی خوبصورتی۔ اچھا ایک اور بات، یہ 14 مقدس نور ہے، 13 نور اللہ نے صلب آدم وچ رکھے۔ یہ میں 2 سال پہلے 3 سال پہلے 2 سال پہلے میں آکھیا بھی فتویٰ نہ لبے آئے اتنے جوگا میں نہیں، جیڑی گل نہیں سمجھ نہ آئے وہ میرے کو پوچھ سکتے ہو، بعد میں تو دس بھی سکتا ہوں دکھا بھی سکتا۔ 13 نور اللہ نے صلب آدم وچ رکھے۔ کیا مقام ہے جناب زہرا دا، اس نور نو لین واسطے اللہ دے نبی معراج پہ گئے۔ واقعہ تھوڑی نظر موجود ہے، سیب کے درخت کو لا کے سیب نو کھاؤ، آکھیا ایسے کھاؤ، آکھیا اچھا کیوں، آکھیا اے سیب نہیں اے نور زہرا ہے۔ اچھا پھر اے ایک پتہ نہیں کتھوں ہی ایت کڈی نے کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، اے لکھے ہوندا ہے کانڈا تے، یہ قرآن ایک ایت ہے کوئی نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوندا کہ جوڑے عرشوں تے بننے تے طلاقاں فرشاں تے کیوں ہوندے، یہ پتہ رولا کیوں پایا کہ
صرف جیڑا جوڑا عرش تے بنے وہ شان گھٹاون ریحان نام دا فرشتہ ہے تے بڑا سریلا ہے اے جویں ذاکر نہیں سنتے اے چنگا سریلا ذاکر اس کو اعلان کروایا بھی آکھو اعلان کر دیو ملائکہ دی صف اکٹھی ہوئے جناب زہرا دا عقد ہونا اس وقت ذات وحدت نے فرمایا کہ جا کے مصطفیٰ نو آکھ عرش تے میں پڑھ چھوڑے فرش تے تو پڑھ. اچھا پھر اس بی بی دا نام اللہ نے خود رکھے اللہ نے کیونکہ بی بی دا نام اسم با مسمى ہے یعنی جو نام ہے وہی کردار ہے. ساڑھے کو ہوتا ہے نا بہادر علی رکھ دیتا جاتا ہے نام بہادر علی کراتی سون لگے آکھیں بھی لائٹ بند کر دیتا پھر گھنٹ ڈر لگتا ہے. کئی بندے نام بابلی رکھ دیتے صبر علی نام صبر علی ہوتا ہے تو پورے ٹبر دیا روٹیاں کھا جاتا. لیکن بی پی کا جو نام ہے وہی کردار ہے. خوبصورت جملہ اس پہ بات بی بی اعلان ہویا کہ مخدوم کائنات میدان معاشر میں آ رہی ہے. مخدوم کائنات زمانے دی خواہش ہے خدا دی خواہش زمانے دی خواہش ہے کہ خدا راضی ہو جائے. خدا چاہتا ہے کہ زہرا راضی مخدوم عالمین جدوں داخل ہوئے نا میدان معاشر تے ایک بندہ گزریا پچھلی گل کیونکہ پہلے ڈھیر وقت سنو کہ میں جتوں تک سنائی رہتی انہاں دی بی بی بابا جی شفا دی انہاں دے پیشانی تے محب زہرا لکھے ہو سی انہاں دی بی بی شفا ایک محب جے تے پیشانی تے محب رکھیا فرشتے اس نو جہنم والے پاسے لے کے جا رہے ہیں. توجہ جدوں مخدوم کائنات نے دیکھیا بی بی فرمایا خدایا میں فاطمہ میرا نام تجھے فاطمہ رکھے فاطمہ دا میں نے چھڑانے والی اپنے محبوں کو چھڑانے والی جہنم سے بچانے والی تے میرا محب تے جہنم والے پاسے ہے. ذات وحدت دی آواز فاطمہ یہ میں جانتا تھا کہ تم پوچھو گی بھی اور اس کو روکو گی بھی. توجہ تسی پوچھو بھی صحیح اس کو تسی روکو گے بھی صحیح. میں اسے واسطے بھیجیا کہ میدان معاشر او انبیاء دیا صفحہ موجود ہے او صالحین دیا صفحہ موجود ہے. میں خدا زمانے نو دسنا چاہنا جتھی اپنا فیصلہ روک کے جس دا فیصلہ منیا جاوے اس نو زہرا. فیصلہ من لوے اس کو زہرا کی کیا مقام ہے جناب سیدہ دا. پھر ایک فرمان سنا بس میرے نبی نے فرمایا کہ 3 عورتیں ایسی ہیں اے سارے بندے پیغام لے کے جملہ مسائل 3 عورتیں ایسی ہیں جو 3 کام کریں بروز معاشر وہ وہاں ہوں گی جہاں میری بیٹی ہو. کوشش کریں تھی دس نہیں سکنی ضرور دسیا ایسے ہی. لوگوں نے پوچھیا جی دسو فرمایا پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرے جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرے یعنی اس کو 2 سوٹ 4 سوٹ لے کے دین دے یا ہر مہینے یا ہر خوشی غمی تے یا ہر فنکشن تے کپڑے لین جو کہ نہیں وہ حالات ان بھی سمجھ دیئے تے بات آکے بھی نہیں میں چاہیے نہیں. فرمایا جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرے میدان معاشر میں وہ وہاں ہوگی جہاں میری بیٹی. سائل نے پوچھا مولا دوسرا
فرمایا دوسرا وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد زبانی اور بد کلامی پر صبر کرے. کئی بندے ہوندے نا باہروں کٹ کھا کے ویندے تے گھر وڑدے ویندے تے بس او پتہ ہی نہیں جلاد آ گئے. پتہ یعنی ایسا نہ ہوئے کہ تو گھر وڑے تو گھر دے آکر بھی حاجی صاحب باہر ہی رہن دے کہ شاہ صاحب تو جان جتنی دیر چھٹی ہوئی آئی تا ہی ٹھیک ہے. یہ ملک صاحب خان صاحب نہیں. فرمایا تو گھر اس انداز نال آ کہ گھر والے تجھے ضرورت سمجھیں. کیونکہ گھر ایک جنت ہوتا ہے کہ جنت ایک لڑن والے بندے چنگے نہیں. جیڑا بندہ بہر ہوئے سمجھدار باہر ہوئے سیانا باہر کرتا ہوئے لوگوں کے فیصلے باہر لوگوں کو خبریں دیتا ہوئے تلقینہ گھر آ کے لڑتا ہوئے سائیاں دن بنو امیہ دا کچھ لگتا ہے سال محمد دا ککھ ہی نہیں لگتا. چپ کر گئے ہو میں تھوڑی خاموشی میں فکر ایک بات چھوڑے خیال کریا. اچھا ایک بات سارے موضوع ڈال دیں ایک ذہن وچ رکھیا ہے انسان نو قدم قدم تے اپنی تعمیر کرنی چاہیے. یعنی فرمان کچھ بھی ملے کئی بندے جدو او نہیں کرے بھائی او نہیں کرے تا تو او خدا دی دشمنی لے رہے ہیں نا. او نہیں کرے تا معصوم فرمایا لوگ ایک دن ایک دوسرے کو اسی وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ اس نے یاد نہیں کیا تو میں کیوں یاد کروں. بھائی اس نہیں کیتا او دے کول حساب ہے جو تو کر رہے ہیں او دا تیرے کو. تو اپنا کوشش کر تو اپنا معاملہ سیدھا کر. گل کیڑی کر رہے ہیں جی سلامت رہو. جیڑی اپنے شوہر دی بد زبانی یعنی اس دی گالی گلوچ نجائز ظلم زیادتی اے بندے کر دے نا. ایک بندے کو پیسے ہیں بھی صحیح تے گھر دے موڑ بھی ٹنگے ہویا. ایک بندہ گھر آندا ہے تے اس نے سب اساں تے کدی کسی نے بولن ہی نہیں دیتا. اے دا مطلب تو انسان ہی نہیں. انسان تو نہیں کسی بولن تے کسی سے پابندی لا سکتا. جو اپنے شوہر کی ہاں ہوں وہ اگر بولے گی تو اپنا اجر ضائع کر لے اس نو مجازی خدا سمجھے. اگر وہ کر گئی چپ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تو خاموش صبر کر لیا خاموش ہو گئی تو پھر میدان معاشر میں تو وہاں ہوگی جہاں میری بیٹی زہرا. تیسرا بھی سنا دے یاد رکھیا ہے اتو لگن ہوندہ رہتا ہے. میں پہچاننا کچھ لوگوں میں کہ نہیں گڈی تے لگ دے کسی بندے میں پڑھ لینا میں پوچھ لینی جگہ یہ نہ ہی کام خراب ہو. تیسرا فرمایا تیسرا وہ عورت جو غیر محرم کو نہ دیکھے. توجہ یعنی پردہ ون سائیڈڈ نہیں ہے بھئی صرف مرد غیر محرم کو. مرد دا غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے. غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے. دونوں دا ایک دوسرے دو حجاب ہے. یہ ذہن وچ رکھنا ہے. یعنی خمینی بزرگوار کو لے کر ہی آئی ہیں نا انٹرویو لینے واسطے وہ ایجنٹ کوئی بن کے ہو کے جاسوس ہو گئے تو اس نے برقے وغیرہ سارے کچھ کیتے ہوئے وچ اس نے کیمرے فٹ کیتے ہوئے وہ جدوں آئی تو اس نے اینڈ برقے لائے خمینی بزرگوار کو ابا آئی انہوں نے ابا وہ کسی پوچھی بھی انہوں نے کیا وہ نہیں کر رہی تھی تو مجھ پہ پردہ لازم تھا. یعنی پردہ دوں سیڈر. اللہ کے نبی نے آکھے زہرا بیٹا میرے ایک صحابی گھر ہونا چاہتا ہے. آکھے بابا لے آئے میں پردہ کر لوں. آکھے بیٹا وہ نبی نے توجہ وہ نبی نے. آکھے بابا وہ نبی نے میں تو نہیں ہوں. اے پیغام ہے اے اللہ کے نبی بھی جانتے سن بے سن سمجھا وہ نبی نے میں تو نہیں ہوں. وہ غیر محرم ہے. اس واسطے زندگی کوشش کرے دی رہی کہ غیر محرم میرے گھر نہ میں نبی بھی کبھی تیری حسرت پوری ہو.
این پیو دنیا تو گیا بلکہ انج اکھاں این بابے دی اکھاں بند ہوئیاں زمانے دی اکھاں کھل گئی پہلے تو ویدی رہ گئی بھی متا کوئی میں پرچاون آوے او شہنشاہ پیو دی دھی آئی سمجھیا ہے میرے سامنے کئی سید بیٹھے ہو تسی بزرگ ہو تسی سمجھو ساڈیاں بیٹیاں نو بڑا فخر ہوندا ہے ساڈیاں مستورات نو بڑا فخر ہوندا ہے کہ اساں سید اولاد زہرا ہاں اساں بازار وچ رہنا تے لوگ ساڈا حیا کردے اور لوگ کردے نے حیا لوگ حیا کردے نے کہ جس دے پیو دے سر تے 1,63,999 نبی دی پگ گئی یا جس دے دروازے تے فرشتے کھلو ویندے ہیں جس دے دروازے تے ملائکہ شگرد سدیندے ہیں جس دے گھر فرشتے آ کے چکی چ اس نو پتہ نہیں کتنا فخر آئی اینی دکل باب ہویا نا دروازے تے گئی متا کوئی میں پرچاون آیا ہوئے ہم نے پوچھیا مان لے حاضر باپ کون ہے دروازے تے کہ تو کون ہے اے سیانے جو بزرگ ہو اے تو کھا گئی محمد کھا گئی اس لفظ تو آدھی نہیں آکھیا اچھا نہ بولو اندر میری اندھیاں سکھنیاں انہاں کے سننیاں پیاں تا کی ہویا علی نو بیر کڈو نہیں تا دروازے نو اگ لا چھو بابا جی بڑی دکھی آئی زہرا بڑی دکھی آئی زہرا میں لفظ میں نہیں کوئی بھی بیان کرنا چاہتے ہیں تو بیان ہی نہیں ہوتا جتنی دیر علی گھر بیٹھا رہے کبھی بھی نہیں روندی آدھی یہی علی دا جگر پھٹ ویسے آدھی یہی میں علی جیسے بہادر نو دو قدر سے علی دا جگر پھٹ ویسے این علی بیر نکل دینا آدھی فضا ہے کرے گا حجرے چ بیٹھا میں او زہران جس بابا ہاتھ چوندا میں او زہران جتنی دیر میں کھلی رہا بابا بیٹھی رہا بابا کھلوتا رہا میں او آن جدا بابا خوشبو لیندا آدھے میں جنت دی خوشبو ہوندی آکھے ہاں بی بی فرمایا وقت رب جانے مسلمان کیوں آدھے ہیں زہرا مسئلے تو اجرکم اللہ اللہ بڑی آواز سے رحم نازل کرے بڑی محمد دی زخمی پاسے جدو بیس بدی نا فرمایا حیا کرو یہ وہ دروازہ ہے جتھے میرا پیو کھڑ ویندا جتھے نبیاں دا سلطان کھڑ ویندا بابا جی یہ گلاں کریندے ہیں نا جدوں شدت ودھی نا ہن اس میں اپنے لفظاں بیان کراں باہروں جھنکاں ودیاں اندروں منتاں ودیاں اور کرے سیدوں معافی کرے آئے معافی دے آئے جس ٹائم منتاں ودیاں نا ود کیا ان حیا کیتا دروازے نو اگ لا بابا جی دروازہ جدوں ادھا جلیا نا سر چوے جدوں ادھا دروازہ جلیا نا ایک جرنیل نے پیر میں ٹھوکر ماری یہ دروازہ جھڑیا ہے کری لکھیا ہے تھلے زہرا اتے جلدو یا در کوئی تو دیاں لیکن بیٹھے ہو اتے جلدو یا دروازہ اتو بدماش جتیاں پا کے اجرکم اللہ اللہ بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے ہائے ان علی دے گل وچ کپڑا پایا کہ میں پیادا کپڑا پایا اور ماں کو پوچھیا ہے چلو یہ گل میں چھوڑی ویندا پر چھوڑا ہن ہو سکدا ہے تسی شامل نہ ہو سکو مہربانی کرو اللہ تم سے تندرستی دے سلامتی دے بی راضی لیکن جدر تھن یاد ہو سی نا قسم نال پیادا تھوڑا دل درد نال بھریا ویسی سارے واعظین کو سن دیو پسلیاں ٹوٹ گئی کیا دروازہ گرن دی وجہ سے ٹوٹیاں نہیں دروازے دی وجہ تو نہیں ٹوٹیاں اجازت ہے سنا مرا بھائی سارے بول کی اجازت ہے برداشت کرے
دروازہ بابا جی ٹھمن دی وجہ تو پسلیاں نہیں ٹوٹیاں دروازے اگ لگن دی وجہ تو بھی پسلیاں نہیں ٹوٹیاں اتو لوگاں دے گزرن دی وجہ تو بھی پسلیاں نہیں ٹوٹیاں سیدو معافی دی رہا ہے ایک کمینہ لگیا ہے اس کوئی پیر نہ ایڈی گستاخی کی تو یہ ہاتھ پاس دے کے آگے آسمان والے پاس سے منہ کر گیا دیئے میرا نام ہے دائیاں نہ کیا سنا میں سنبھال لوں میری پسلیاں ترٹ گئی دائیاں نے دروازہ ہٹایا نا اینی نظر پئی سے نا پچھلی روایت نال گل ملے نہ تے این پئی ساتھی میرے گھر وچ غیر محرم دے قدم کیوں لگے ہو ہائے میرے جیڑی انے صحابی نو بغیر پردے دے برداشت نہیں کرتے وہ میں پوچھدی ہے غیر محرم دے قدم میرے گھر وچ دائیاں دسیا علی دے گل وچ کپڑا پا سیدوں پتہ مت کی ہویا بات دھل گئی ترٹیاں مسئلے بات دھل گئی موسم دی شہادت کہ کبھی تسی شکار گئے ہو میں تو کوشش کرے سکل سمجھاؤں کسی پرندے نو کوئی لگ جاوے نا چھگلا وغیرہ وہ ڈھے پاؤں ہے وات اٹھ دے وٹ ڈھان دے زمین پہ ڈھٹ ہویا نا وات اٹھ دے وٹ ڈھان دے یا ذبح ہو یا کئی باری کوئی جانور اٹھ کھلوے نا تو وات وہ اٹھ دے وٹ ڈھان دے ہونا ہوگا مدینے لے چلنا اے کیفیت آئی محمد دے دی بات اٹھتی آئی وقت چڑھ پاؤں آئی علی دی ابا وچ ہاتھ رکھے ادھی مسجد نہ بیٹھ دے ایک بندے آکھے زہرا دا ہاتھ چھڑا اس عزت سنیے تو حج نہ لوگا اس نو آدھے اس ہاتھ نو میں ہاتھ لاؤں آدھا ہاتھ نال نہیں تازیانے نال اس نے کوئی ایڈر ظلم دا تازیانہ مارے ایک ہاتھ چھوٹ کے دوجا ہاتھ رکھے اس نے اس ہاتھ تے بھی تازیانہ مارے سر جاؤ اتنے تے ہاتھ چھوٹے نہیں جتنے تک ہاتھ ترٹے نہیں بابے دی قبر کوئی 16 یا 18 قدم دور آئی تھی وہ دی قبر رو کے دی بابا جس ہاتھ نو چمدا ہے وہ ہاتھ ٹوٹ گئی رو سارے تسی بیٹھے ہو ایک کوشش میری ہے ایک دعا واسطے ہاتھ بلند سارے کیتے تسی جدن نماز پڑھو نا میری گلیاں تسی دو ہاتھ بلند کیتے نا محمد دی آخری زندگی چھے ہاتھ بلند ایک کو بیٹھ کر دی علی نو دربار اتنا بیٹھ دے بی بی علی مرد بھی ہے مرد میدان بھی ہے
علی دے دربار وچ ونجن برداشت نہیں ہوندا، ایک ری شام دے بازار وچ جدوں گئی نوں چھوڑا نہیں میں، جدوں گئی نا دربار وچ تے ڈٹھے جلال دے ہاتھ وچ تلوار، آدھی علی کو چھوڑ دیو نہیں تے میں بد دعا کرن لگی چھوٹیاں دیاں لے تسی سر چ رہے آخر سے میں بد دعا کرن لگی ہاں بابا جی انہاں علی کو چھوڑ دیتا، میں نبی بھی تیری چنگی قسمت ہے، تو آکھیا انہاں چھوڑ دیتا، کدی دا محرم کربلا ہوئے یا حسین دی تھی شمر کہا تو حسین دی داری وصیت کی ہے، ایک گل یاد رکھیا ہے، یہ میری بھی وصیت ہے، محمد دی دھی موئی نہیں قتل کی تھی، زہرا دی دھی دفن نہیں کی تھی، چھپائی گئی، آدھی علی میری قبر تے پارا دینی، میں مسلمانہ کری پترا نوادی ونجو نانے دی قبر تے میری صحت واسطے دعا منگو، دوئے بھیرا نانے دی قبر تے حسن ہی روتا پی ہے، حسین ہی روتا پی ہے، اولاد واسطے تو ماں کل کائنات ہوندی ہے نا، کدی تجربہ کریا ہے، پتر دیوان کتنا بھی مانوس ہوئے نا، راتی 9 بجے تائیں 10 بجے تائیں پیو نل کھیڑتا گپاں لیتا رہا سی، سون لگے آپ سے اب میں ماما کے پاس چلا جاتا، ایک دلی مانوسیت ہوتی ہے، جنہ دی اماں زہرا ہوئے، غریب ہی روتا پہ ہے، امیر ہی روتا پہ ہے، کافی دیر تو بعد حسن دا دل پھٹے ہے، آدھے نانا ساڑی اماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے، سارے تو امام آئینا کٹھے کر کے ایک ایسا جملہ کہتی ہے نانے نو سمجھا لوا نانا ساڑی اماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے، اور حسین چھڑ پہ نانے دی قبر تے جان پہ آدھے نانا چھڑا تسبیح نہیں، جس ہاتھ نال چمدہ آئے نا وہ ہاتھ دعا واسطے بھی بلا نانا جس دروازے تے کھلوتا ہے نا اس دروازے تو آگ لگ گئے، نانا تو آدھے مدینہ ہے نانا تیرے ٹور ونجن تو بعد کوئی پرچاون بھی کوئی نہیں آیا، اتنے دکھ حسین دسے نا تا پھٹی ہے قبر نبی دی آواز ہے ٹور ونجو ماں ٹور گئی بابا جی دوڑے دوئے پھرا گھر والے پاسے دائی سامنے آ کے آدھی پہلے کھانا کھاؤ، صرف اس ٹائم حسین روندے، حسن تو چپ کر گئے، حسین روندے رو کے دے میں سنجان میں حسین میں سنجان وہ امیر تو چپ کر گئے نا، میں سنجان میں حسین میں ماں تو بنا کنا کھانا نہیں کھاتا، آدھی آج اگر اممہ کو نہ بیٹھ دے سی نہ کل دا محرم ماں ملنو سی میں بھی نس دے سا بابا لفظ آ کے سجے تو آواز آئی نروا اے میرا کربلا اجر قوبل اللہ تو اے بھرا بابا جی دوڑے ماں لے پاسے حسن نے ماں دے منہ رکھیا، حسین نے ماں دے قدمہ تے منہ رکھیا، لوگ کہتے کلمینی اماں بول میں کربلا دا غریب اماں بول میں پترا تے بھراواں دی لاشا چاون والا حسین اماں بول میں تیرا ترے دیہاڑے دا قسم کسن والا حسین شریف ادو علی دی آواز آئی ہن نہ بولے سی تہاڈی ماں دا روح پرواز اجرکم اللہ شریف اولاد روندی پئی ہے، زینب بھی ہے حسین ہی بے، میں ایک جملہ کرانا جڑے تسی بزرگ بیٹھے ماواں دے جنازے اتنے تائیں نہیں سجدے جتنے تک دھیاں نماز کسی دی ماں مر جاوے نا تے دھی دور ہوئے، کبھی تجربہ کریا ہے انج لوگ نہ روسن جس ٹائم دھی اسی نا بات کچھ نہیں نہ پوسی یہ مرن والے دیکھے میں تے بی بی تسی ماں دے جنازے تے نہیں رونا، یہ آواز اسی کیویں رواں اوتھے بابا علی بیٹھے آیا میرا اللہ میں آتا کہ ماں دے جنازے تے بابے دے ہوندے وال نہیں کھلدے، ایو زینب آئی شرابی دا بادشاہ دی بھیڑ آئی زینب دا ننگا سارا
جدو غسل و کفن ہویا نا ساری گلاں چھوڑ دیتیاں انجی علی نے جنازہ سینے وچ رکھے اپنی اولاد نو دین آؤ ماں دا آخری ودا کرو صرف سارے آئے نا کربلا دا غریب وکھرا روندا کھڑا ہے آدن حسین تے نہیں ملنا آدھے بابا میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ جے تئی ماں نہ سدے سی میں نہ ہوساں اے لاکھ لاکھڑے آئے میری سین دے کفن دے بند کھول گئے تیرا ہاتھ 95 دن پاسے تو نہیں جینا حقل مار گیا دیا میرا